السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسے موقع پر تندرستی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی کہ عن قریب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اعمال کے ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اور عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان مبارک کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے اندر کسی نفل عبادت کو انجام دیتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرض کا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو ایک فرض کے ادا کرنے پر اللہ رب العالمین 70 فرضوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کا موسم آتا ہے، ہر چیز کا سیزن آتا ہے، اسی طرح سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ اگر کوئی رمضان کے اندر بھی غفلت کر جائے، سستی کر جائے، کاہلی کر جائے، اور اتنی غفلت کے اندر مبتلا ہو جائے کہ نہ نماز کے قریب آئے، نہ روزے کے قریب جائے، تو اس سے زیادہ بد نصیب کون شخص ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اگر کوئی آدمی کسی چیز کو سیزن کے اندر بھی استعمال نہ کرے تو وہ شخص عقل مند نہیں کہلاتا۔ کسی چیز کا، کسی پھل کا سیزن چل رہا ہو اور کم قیمت میں وہ پھل زیادہ ملتا ہو، ایسے وقت کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس کو نہ خریدے، نہ کھائے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ شخص عقل مند نہیں ہے۔ بلکہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کم قیمت میں زیادہ مال اور اچھا مال مل رہا ہے تو اس کو خرید کر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے اعمال تو کم کرنے پڑتے ہیں، نیکیاں تو بندہ کم کرتا ہے، عبادت تو کم کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔
یہ مقدس مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کے اندر برکتیں ڈال دی جاتی ہیں، اس مہینے کے اندر شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جس مہینے کے اندر انتقال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، اتنی بڑی فضیلتوں کا حامل یہ مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں جس مہینے کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہوں وہ مہینہ، اور ایسا مہینہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں ایسے مہینے کے اندر عبادت کا موقع ملے، اور پھر بھی ہم نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس مہینے کے اندر عبادت نہ کر سکے، تو میرے عزیز و بزرگوں ایسا شخص بہت بد نصیب ہے، اور ایسے شخص کے لیے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر آمین کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور اس مہینے کے اندر عبادت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بابرکت، عظمتوں والا، برکتوں والا، نیکیوں کے اندر اضافے والا مہینہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور روشن دلیل ہے، راہ دکھانے والا ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، لوگوں کی زندگی اور آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا قرآن کریم جو مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور جب سے قرآن کریم نازل کیا گیا، حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آج تک قرآن کریم کے اندر ذرا سے چینجنگ، ذرا سا بدلاؤ نہیں آیا، ایک حرف کا بدلاؤ نہیں آیا، زیر کا بدلاؤ نہیں، زبر کا بدلاؤ نہیں۔ کیوں کرا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم جو نازل کیا گیا وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا گیا، شب قدر کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا۔ میرے عزیز اور بزرگوں، کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا ہو، اتارا گیا ہو، اور جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اتنا برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہمیں مل رہا ہو، اور پھر بھی ہم اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے، اس کی عبادت نہ کرے، نمازوں سے دور جائیں، روزوں سے دور جائیں، اور الٹی سیدھی باتیں بنائیں کہ روزہ وہ رکھے کہ نعوذ باللہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ یہ جاہلانہ انداز ہے بات کرنے کا۔ ایسی باتوں سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ حالانکہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روزہ وہ رکھے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، روزہ وہ رکھے جو غریب ہو، روزہ وہ رکھے کہ جس کے پاس میں کچھ روپیہ اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر روزے کا مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، قرآن کریم پر یقین رکھنے والے، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے
ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی اور پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ نے وجہ کو بیان فرمایا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اسے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو اسے اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ جس طرح مجھے بھوک لگتی ہے، جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے، ایسے ہی وہ غریب لوگ ہوں گے جن کے پاس میں کھانے کو ٹکڑا موجود نہیں ہے، انہیں بھی بھوک اور پیاس لگتی ہوگی۔ اس کو احساس ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اس کے اندر پرہیزگاری آ جائے گا، کیونکہ بھوک کا احساس تو اس کو ہوتا ہے جب بھوک سے آدمی نڈال ہو رہا ہو، اور جب ہر وقت کھائے جا رہا ہے اسے بھوکوں کی قدر معلوم کہاں سے ہوگی۔ میرے عزیز و بزرگوں، روزہ رکھوانے کا مقصد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آپ کو بھوکا مارا جا رہا ہے، بلکہ روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی، تمہارے اندر طہارت، اللہ کا خوف آ جائے، اس لیے بندوں کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ قربان جائیے، کتنی اچھی بات بیان کی گئی ہے۔ اور روزہ خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو پوشیدہ معاملہ ہے۔ اگر بندے کو اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو وہ چھپ کر کے کمرے میں بند ہو کر کے اور لوگوں کی نگاہوں سے دور جا کر کے کھا سکتا ہے، لیکن الگ جب رہتا ہے تب بھی نہیں کھاتا، کمرے کے اندر ہو جب نہیں کھاتا، اندھیرے کے اندر ہو جب نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے اگر میں کمرے کے اندر بیٹھ کر کھاؤں گا میرا رب مجھے کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا گیا صوم لی، اللہ نے فرمایا روزہ صرف میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ رب العالمین ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر عطا فرمائیں گے وہ تو اللہ رب العالمین خود جانتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے۔ روزہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ لوگوں کے سامنے اگر بندہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور اندر جا کر کے چھپ کر کے کچھ کھا لے تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن چھپ کر بھی نہیں کھاتا، معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا خوف ہے بندے کے اوپر، جو چھپ کر بھی کچھ نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے اور فرض کو نبھانے کی وجہ سے بندہ چھپ کر بھی نہیں کھا رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ بندہ چھپ کر بھی کچھ نہیں کھا رہا ہے، ایک قطرہ پانی کا پی نہیں سکتا، ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، ذرا سی چیز بھی نہیں کھا سکتا۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، خواہشوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، ہر اعتبار سے روزہ ہے۔ کھانے سے اگر آپ رک جاتے ہیں یہ آپ کے منہ کا روزہ ہے، آپ نفسانی خواہشات سے رکے ہوئے ہیں یہ آپ کے نفس کا روزہ ہو گیا، پورے بدن کا روزہ ہو گیا۔ اور روزہ ہونا چاہیے ہر عضو کا، بدن کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، تبھی تو روزے کی مکمل برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے نہ کھایا جائے، شرمگاہ کا روزہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو استعمال نہ کیا جائے ورنہ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے ناجائز چیزوں کو نہ دیکھا جائے، کان کا روزہ یہ ہے کہ ناجائز باتوں کو نہ سنا جائے، اور کھانے کے علاوہ زبان کا روزہ ایک یہ بھی ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کیا جائے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا روزہ آسانی سے کٹ جاتا ہے، اور جو لوگ کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ روزے کے جو حکمتیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کھانے پینے سے تو باز آ جاتے ہیں،
جماع سے تو باز آ جاتے ہیں، لیکن چغل خوری چل رہی ہے، کانوں میں گانے سنے جا رہے ہیں، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو پکڑا جا رہا ہے، پیروں سے غلط جگہ چل کر جا رہا ہے، بندہ یہ سب کام کر رہا ہے تو پھر روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل روزہ وہ ہے کہ پورے بدن کا روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا، پیروں کا، پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے، اور تمام ناجائز باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے برائی کرتا ہے، آپ سے الجھنا چاہتا ہے، آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، گالی گلوچ کرنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجیے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ میرا عزیز و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اور اعمال کا اجر بیان فرما دیا، نماز پر یہ ملے گا، حج پر یہ ملے گا، اسی طرح سے اور عبادتوں پر یہ ملے گا، لیکن اللہ نے روزے کے اجر کو بیان نہیں فرمایا، فرمایا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ نماز کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، حج کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ لوگ حاجی کہیں، نیت کے اندر آ سکتا ہے، صدقہ دینے کے وقت دکھلاوا ہو سکتا ہے، لوگ مجھے بہت سخی کہیں، لیکن روزے کے اندر دکھلاوا ہونے کی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ اگر دکھلاوا کیا لوگوں کے سامنے اور چھپ کر کچھ کھا لیا تو روزہ رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کا روزہ اتنا قیمتی ہے، اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دے تو زندگی بھر روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سی عورتیں وہ ہیں جن کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ناپاک کے لائق ہو جاتی ہے، یا بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ روزہ معاف ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف نماز معاف ہوتی ہے، چاہے وہ مہینے کی ناپاکی ہو یا اسی طرح سے بچے کی ولادت کے بعد کی ناپاکی ہو، ان ایام کے اندر صرف نماز کی معافی ہے، روزے کی معافی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی چھٹی تو کل کو پھر آ جائے گی، تو اتنے دنوں کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف کر دیا، لیکن روزے پورے سال کے اندر ایک مہینے کے فرض ہوتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے معاف نہیں ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ عید الفطر کے بعد میں جب پاک ہو جائے تو روزے رکھیں، روزوں کی قضا کریں، روزے معاف نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا، دن کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات کی عبادت نفل ہے، سنت ہے تراویح کا ادا کرنا۔ رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ ہے رمضان مبارک کی عبادت، اس کی شان۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین رزق کے اندر فراخی، وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی اگر ہم غفلت اور سستی کی وجہ سے نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہے، تسبیحات سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، غریبوں کی امداد کرنے سے دور ہے، تو میرا عزیز و بزرگوں یہ تو بالکل ہماری عقل کا فطور ہے، اور پھر یہ ہم بہت قیمتی موقع گنوا رہے ہیں۔ اگر رمضان کے اندر پابندیاں لگا دی جائے مساجد کے اندر آنے سے، تو روزہ تو پھر بھی گھر پر رکھا جا سکتا ہے، عبادتیں گھر پر کی جا سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی گھر پر ہو سکتی ہے، اسی طرح سے تسبیحات بھی گھر پر پڑھی جا سکتی ہیں، ذکر و اذکار بھی گھر پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ماحول بن جائے، کوئی مجبوری پیش آ جائے، حالات سازگار نہ ہو، تو ایسے موقع کے اندر گھر کے اندر ایک جگہ کو خاص کر لیا جائے، کسی کمرے کو خاص کر لیا جائے، اس کے اندر صفائی رکھی جائے، وہاں پر چٹائی اور مصلی بچھا کر کے رکھا جائے، اور وہاں پر اس طرح کی صفائی کا خیال رکھا جائے جس طرح سے مساجد کے اندر صفائی رکھی جاتی ہے، اور اسی جگہ کو آپ مسجد سمجھے، وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کریں، وہاں پر بیٹھ کر تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اسی طرح سے اور عبادات کریں، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو مسجد کا ثواب مل جائے گا۔ دوستو، تقریر لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان
تھوڑی سی باتوں پر اگر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا اہتمام کے ساتھ میں اس کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ساتھ میں تراویح کی نماز کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، تراویح کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے اور قرآن کریم کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2-3 دن کے اندر قرآن کریم کو سن لیتا ہے تو اس کے قرآن کریم کو سننے کی ایک سنت تو مکمل ہو گئی، لیکن وہ جو پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتا انہوں نے ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے پورے رمضان کے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے اور قرآن کریم پورا سننا یہ الگ سنت ہے۔ دونوں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، 1-2 دن کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ روزانہ ایک مسئلہ روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے آپ تک پہنچایا جائے، اور انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ میں روزانہ ایک مسئلہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو حضرات ابھی تک ہمارے اس دینی مسائل، حمد و نعت اور دینی تقاریر کے چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جڑ جائیے اور ہمارے چینل مجیدی میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے۔ اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے، آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ آپ کی بات کا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ اب دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔